بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اپنے دوستوں سے اور ساتھیوں سے معافی چاہتے ہیں۔ کئی ہفتے کے بعد یہ سبق شروع ہو رہا ہے۔ دراصل کئی ساری مشغولیاں ہیں، اور بھی آپ کے کچھ چینل ہیں ان پہ بھی کام ہوتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر مشغولیات ہیں جیسے امامت ہے، اور ٹیچر بھی ہیں ہم، اس لیے کافی دیر ہو جاتی ہے، اور کچھ گھر کی مشغولیات بھی ہیں۔ بہرحال ان پریشانیوں کی وجہ سے کئی ہفتے سے ویڈیو نہیں آ رہی تھی۔ اگرچہ بار بار ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2-3 روز میں ہی اس کتاب کو پورا کر دیں، لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس سویدھا اتنی نہیں ہے، باقی پڑھانے کے اعتبار سے ہم اس کو کر سکتے ہیں، دوسری پریشانیوں کی بنیاد پر ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو چلیے شروع فرما لیتے ہیں 5ویں کتاب کا 37واں سبق، یاروں کا گلہ از میر۔ اے صبا گر شہر کے لوگوں میں ہو تیرا گزار، کہیو ہم صحرا نوردوں کا تمامی حال زار۔ ربط کا دعویٰ تھا جن کو کہتے تھے مخلص ہیں ہم، جانتے ہیں ذات سامی ہی کو ہم سب خاک سار۔ سو نہ خط ان کا نہ کوئی پرچہ پہنچا مجھ تلک، واہ واہ ہے رابطہ رحمت ہے یہ اخلاص و پیار۔ لکھتے گر 2 حرف لطف آمیز بعد از چند روز، تو بھی ہوتا اس دل بے تاب و طاقت کو قرار۔ خط و کتابت سے یہ کہتے تھے نہ بھولیں گے تجھے، آئیں گے گھر بار کی تیرے خبر کو بار بار۔ جب گیا میں یاد سے تب کس کا گھر کاہیں کا پاس، آفریں صد آفریں اے مردمان روزگار۔ بس قلم رکھ ہاتھ سے جانے بھی دے یہ حرف میر، کاہ کے چاہنے نہیں کوہ سار ہوتے بے وقار۔ صبا مشرق سے مغرب کو چلنے والی پرواں ہوا، صحرا نورد، اوپر آیا تھا نوردوں، یہاں ہے صحرا نورد، دراصل اوپر جمع تھی یہاں واحد ہے۔ صحرا نورد جنگل میں پھرنے والا، حال زار پریشانی کے حالات، ربط تعلق محبت، ذات سامی بلند و بزرگ شخصیت، خاکسار حقیر ادنا، واہ واہ ہے بہت خوب شاباش، یہ کلمہ تحسین ہے جو حیرت و تعجب اور طنز کے موقع پر بھی بولتے ہیں، یہاں بھی طنز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ رحمت ہے، آفریں ہے، مرحبا ہے، محاورے میں کلمہ طنز بھی ہے۔ 2 حرف مختصر بات، لطف آمیز مزیدار، محبت بھرا، دل بے تاب و طاقت، کمزور اور پریشان دل، قرار چین، آرام، راحت، کاہے کا کیوں، کس لیے، آفریں صد آفریں، مرحبا واہ واہ، یہ جملہ مدح و ذم دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس موقع پر شاعر طنزاً لایا ہے، مردمان روزگار، زمانے کے لوگوں، دوستو، حرف بات سخن، کاہ کٹی ہوئی سوکھی گھاس، کوہسار پہاڑ۔ اوپر اس کو حاشیہ بولتے ہیں، یہ جو ہے 1 نمبر لکھ کر جو دونوں کوسٹ بنے ہوئے ہیں اس کو بولتے ہیں حاشیہ۔ اوپر ہم دکھا دیتے ہیں، یہاں پر یہ آیا تھا حاشیہ، تو اس کے تحت کچھ بات بتانا چاہتے ہیں اس حاشیے میں، اس کو بھی ہم پڑھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ بتا رہے تھے کہ اس کو یہ جو آیا ہوا ہے نمبر دے رکھا ہے، نیچے اس کا یہ حاشیہ کہلاتا ہے۔ تو حاشیہ نمبر 1 میں، چھوٹے کے چاہنے سے بڑا بے وقار نہیں ہوتا ہے۔